بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ حالات۔ وہ سعید بن عامر جنہوں نے دنیا میں عیش و عشرت کے عوض آخرت کی زندگی کا سودا کر لیا اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک ایسا نوجوان تھا جو قریش کے سرداروں کی دعوت پر مکہ معظمہ سے باہر مقام تنعیم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی جس کو قریش نے دھوکے سے گرفتار کیا تھا یعنی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی کی بنا پر لوگوں کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے پہلو میں جا کھڑا ہوا جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے اس قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا تھا۔ اس قیدی کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ لوگ اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جو اس کی شہادت کے لیے بنائی گئی تھی تو لمبے قد والا نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر لوگوں کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور کے درمیان سے ابھرتی ہوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پرسکون آواز سنی جس میں انہوں نے فرمایا، اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو انہوں نے ان کو مہلت دے دی۔ حضرت سعید نے دیکھا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ کیسی حسین اور کتنی مکمل تھیں وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز لمبی پڑھ رہا ہوں تو میں اور لمبی اور اطمینان والی نماز پڑھتا۔ پھر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ ان کے جسم سے بہت زیادہ خون بہ رہا تھا یہ جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن، انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لیا اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کے جسم پر تلوار اور نیزوں کے بے شمار زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات کو دیکھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شہادت کے واقعہ کو بھلا بیٹھے، لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس تکلیف دہ منظر کو اپنے ذہن سے ایک لمحہ کے لیے بھی بھلا نہ سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا، جاگتے میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی کے پھندے کے سامنے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں اور اس کے کانوں میں ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز گونجتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سعید بن عامر نے وہ باتیں سیکھیں جو پہلے اس کے علم میں نہ تھیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس نے سیکھا کہ آدمی زندگی کے آخری سانس تک اسلام کو پھیلانے کی محنت کرتا رہے
اور یہ بھی سیکھا کہ پکے سچے ایمان کی وجہ سے آدمی کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سعید بن عامر کو ایک اور بڑی اہم حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ وہ واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ گویا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سعید بن عامر کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے قریش اور ان کے گناہوں سے، اپنی بے تعلقی اور نفرت اور ان کے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش تھے۔ پھر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں میں کھلی تلوار کی طرح ہر وقت دین کو پھیلانے والے بن گئے، اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا اور اپنی زندگی کو اس سچے مومن کی زندگی کا بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا جس نے دنیاوی عیش و عشرت کے بدلے میں آخرت کی کامیابی کا سودا کر لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء ان کی سچائی اور تقوی کی وجہ سے ان کی نصیحتوں کو بہت غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ایک بار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دنوں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، اے عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ آپ کی باتیں آپ کے کاموں سے مختلف نہ ہوں۔ بہترین بات وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور اور نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ برابر رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے سے کبھی نہ گھبرائیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کسی کی پرواہ نہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا، سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں ہمس شہر کا گورنر بنا رہے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، عمر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال کر خود اس سے دور ہو جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمس کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے تنخواہ مقرر نہ کر دوں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے زائد ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہمس کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل ہمس کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، مجھے اپنے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات پوری کرنے کا کوئی بندوبست کر دوں۔ وفد نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی اس میں تھا فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور سعید بن عامر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا گورنر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا، تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ وفد نے مزید وضاحت کی، جی ہاں امیر المؤمنین،
اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے وفد کے لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ یہ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئیں اور بولیں، سعید کیا بات ہے، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ بیوی نے سوال کیا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی مصیبت آ پڑی ہے۔ بیوی نے پوچھا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی میں جواب دیا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے، اور مال کا فتنہ میرے گھر کے اندر آ چکا ہے۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ ابھی تک وہ دیناروں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس واقعہ کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ ہمس پہنچے تو جب اہل ہمس خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا، تم نے اپنے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المؤمنین کے سامنے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شکایتیں پیش کی، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سعید کے متعلق میرے اچھے گمان میں کوئی کمی نہ آئے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت اچھا گمان رکھتا تھا۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس اکٹھے ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ شکایت کرنے والوں نے کہا، جب تک خوب دن نہیں چڑھاتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سعید سے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ کر ذرا انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل ہمس سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا، سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ میں نے شکایت کرنے والوں سے کہا، اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا، سعید تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید نے کہا، امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے شکایت کرنے والوں سے کہا، اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، ان کو بار بار بے ہوشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، سعید تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے جاتے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں سکون سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ کی قسم جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا
ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سعید کے بارے میں میرے اچھے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب ان کی بیوی نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمات سے بے نیاز کر دیا، اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادمہ خرید دیجیے۔ یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ بیوی نے پوچھا اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سمجھائی، یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کر دیں جو یہ ہم کو اس وقت واپس کر دے جب ہم اس کے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ بیوی نے وضاحت چاہی اور پوچھا اس کی کیا صورت ہوگی؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں۔ بیوی نے کہا ہاں یہ بہتر ہے، آپ نے صحیح فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا انہیں فلاں قبیلے کی بیواؤں، فلاں قبیلے کے یتیموں، فلاں قبیلے کے مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ دعوت کی محنت اور اسلام کو پھیلانے کی تڑپ اور لگن سے داعی کی زندگی میں تو اسلام پھیلتا اور پھولتا ہی ہے، لیکن داعی کی موت اور شہادت سے بھی اسلام پھیلتا ہے۔ جیسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنی۔ ہمیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے یہ سبق بھی حاصل ہوا کہ ایک مومن کو اپنی عملی زندگی میں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی رضامندی مطلوب ہو اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی ناراضگی کا خیال نہ ہو، بلکہ اللہ کا حکم ہر حال میں مقدم ہو۔ جب انسان اپنے اوپر کسی کو جواب دہ مان لیتا ہے تو یہی چیز اسے ہر برائی سے روکتی ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ بات دل میں یقین کی حد تک بٹھا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی بات ہر برائی سے بچنے کا سبب بنے گی۔ جیسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرک ہونے کی بنا پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دفاع نہیں کیا۔ یہ واقعہ ان کے دل و دماغ میں ایسے کھٹکنے لگا کہ ایک تو یہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا اور پھر مرتے دم تک انہیں اس کوتاہی پر افسوس ہوتا رہا۔